الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى آخره الآية صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل ست تکریم اور موقر و محترم علماء کرام اور دین کا اہم کام تبلیغ کا کام کرنے والے میرے بزرگوں اور نوجوان بھائی، آج پہلی مرتبہ آپ کی مسجد کے اندر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اور عنوان بھی دیا گیا تھا کہ اصلاح معاشرہ، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں سماج سدھار. اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے میں رہ کر ہمیں صحیح کردار ادا کرنا چاہیے. معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر لوگ رہے، سوسائٹی، یہ معاشرہ نہیں ہے. معاشرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عصر سے نکلا ہے، اور عصر کا معنی ہوتا ہے 10. مثال کے طور پر جب دیوالی کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے تبلیغی حضرات تشکیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو عشرے کے لیے، چلو عشرے کے لیے. کیا مطلب؟ 10 دن کے لیے چلو. اس سے آسان سی مثال، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ لے جائے اور صحیح قدر کے ساتھ رمضان مبارک مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ ختم ہوا، پھر کہتے ہیں کہ دوسرا عشرہ ختم ہوا، پھر کہتے ہیں کہ تیسرا عشرہ ختم ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے عشرے کے اندر 10 روزے، دوسرے عشرے میں 10 روزے، تو عشر کا معنی ہوا 10. اب معاشرے کا مطلب کیا ہوگا؟ چونکہ معاشرہ بھی عشر سے نکلا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بندہ یوں رہے کہ اس کے دل کے اندر دوسرے مردوں کے لیے 10 مردوں جتنا حوصلہ ہو، تو یہ معاشرہ ہے. معاشرے میں رہنا ہے تو 10 مردوں جتنا حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر جنگل کا قانون، جہاں پر ایک دوسرے سے کھینچ کر کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ معاشرہ نہیں رہے گا، وہ جنگل بن جائے گا. تو معاشرے میں رہ کر ہمیں صحیح کردار ادا کرنا چاہیے. معاشرے میں جہاں پر حقوق پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں. بڑی تاکید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. آج ہم دیکھ لیں کہ میرا پڑوسی کے ساتھ رشتہ اور ناتا کیا ہے. فضل اعمال صاحب فضائل اعمال شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوس 40 گھروں تک جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک جانب کے 40 گھر، بلکہ دائیں جانب کے 40 گھر، بائیں جانب کے 40 گھر، سامنے کے 40 گھر اور پیچھے کے 40 گھر. 40 40 80، سامنے والے 40 اور پیچھے والے 40 80 80 80 160 گھروں تک تو صرف ہمارا پڑوس چلتا ہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ساتھ والے کو پڑوس ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے حتیٰ کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اگلا جملہ جبرائیل امین یہ نہ فرما دے کہ تم پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دو گے، تم پڑوسی کو جائیداد میں بھی حق دو گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. رسول اللہ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جبرائیل امین تاکید اس قدر کرتے تھے کہ پڑوسی کو وراثت میں حق دلا کر رہیں گے. روایت میں تو آتا ہے
کہ اگر تم گھر میں شوربے والا سالن پکاؤ، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں رسا مارو ناول بناوے، اگر گھر میں شوربے والا سالن پکاؤ تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو. شاید تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو، اس کا بھی حق ہے آپ کے کھانے میں سے اس کا کھانا نکل جائے. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں، اکابر حضرات فرماتے ہیں کہ اگر تم بازار گئے اور کسی چیز کو لے کر آ رہے ہو، اگر تمہارے پاس حیثیت ہے تو پڑوسی کے لیے بھی لے لیا کرو. اگر تمہارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تو پھر ایک احتیاط ضرور کرنا. وہ کون سا احتیاط؟ وہ احتیاط یہ کہ جن چیزوں کو لے کر تم گھر پر آئے ہو، مثلا کیلے بنانا لے کر آئے، یا گریپس انگور لے کر آئے، یا پھر مالٹا جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں ڈاڑم انار لے کر آئے، یا پھر تربوز وغیرہ لے کر آئے ہو، تو اس کے چھلکے ایسی جگہوں پر نہ ڈالنا جہاں پر تمہارے پڑوسی کی نظر پڑے، تمہارے پڑوسیوں کی بچوں کی نظر پڑے. ان کا دل ٹوٹے گا، وہ سوچیں گے کہ اگر ہماری حیثیت ہوتی تو ہم بھی لاتے، خود کھاتے، بچوں کو کھلاتے. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اکابر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا کیا فرما کر گئے ہیں، اور آج ہم اس اصول سے غافل بیٹھے ہوئے ہیں. میں صحیح پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. اور آج کل اگر کسی کی دیوار کچی ہو اور بڑی ہو تو ساتھ والا اسے کورد کر چھوٹی کر دے گا تاکہ میں آگے ہو جاؤں، میں حق لے لوں. بھائی حق لینے والے نہیں، حق دینے والے بنو. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوع اللہ یوم القیامۃ 7 ارضین. کہا میرے امتیوں ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر تم نے کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں کہ ویٹ 9.5 انچ بھی نہیں بنتی ہے، ایک بالشت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انچ زمین اگر تم نے بغیر حق کے ناحق طور پر ہڑپ کر لی، کل قیامت کی رب تبارک و تعالی 7 زمینوں کا ٹوپ بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دے گا. کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ہم یوں دوسروں کے حقوق کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہم اپنی قبر کو بڑا کرنا دیکھیں تاکہ ہماری قبر منتہے نظر، جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے وہاں تک ہماری قبر کشادہ ہو جائے، بڑی ہو جائے. دنیا کے گھر چھوٹے ہیں تو ہوا کرے. بندوں کو آپس میں گیلری کے بارے میں، روش کے بارے میں، آنگن کے بارے میں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں پر معاشرے میں دوسرے حقوق ہے، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی کا حق ہے خاوند کے اوپر. خاوند کے اوپر بیوی کا حق ہے. اور آج اگر کوئی سب سے زیادہ حق کھاتا ہے تو وہ شوہر اپنی بیوی کا حق کھا جاتا ہے. اور معاف کرنا اس طرح کھاتا ہے جیسے وہ ملک مدر سمجھتا ہے، میری اماں کا دودھ ہے میں نے پیا ہے، وہ کسی اور کا حق نہیں، میرا حق ہے. ایسے بندے اپنی بیویوں کے حقوق کھا جاتے ہیں. بیویوں کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے آپ اسے عزت دیں. اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو معاشرہ آپ کی بیوی کو عزت نہیں دے گا. اس نے آپ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، آپ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، آپ کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑا، آپ کے لیے اپنی بہن کو چھوڑا، اور آپ کے لیے اس آنگن کو چھوڑا جس آنگن میں بچپن میں وہ کھیلا کرتی تھی. اگر مرد کی رخصتی ہوتی تو پتہ چلتا ماں باپ کو چھوڑنا کیسا ہے، بھائی بہن کو چھوڑنا کیسا ہے، اور اس آنگن کو چھوڑنا کیسا ہے جس آنگن میں بچپن میں وہ کھیلا کرتا تھا. یہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جو گھر داماد بن کر گئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ گھر چھوڑنا کیسا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو لوگ اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے، پاؤں کی جوتی سمجھ کر رکھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں سنو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتلاؤں کہ تم میں بہتر کون ہے. پھر فرمایا اے لوگوں میں تمہیں بتلاؤں کہ تم میں بہتر کون ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. اور میرے بہتر ہونے کی وجوہات میں سے اور میرے بہتر ہونے کے ریزنس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں. تو آپ اپنی بیوی کو عزت دیں،
آپ جو کھائیں اسے کھلائیں، آپ جو پہنیں اسے پہنائیں، اور بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور ان کے ساتھ لڑائی فساد کرنا، جھگڑا کرنا، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، کل تمہاری بیٹی ہوگی وہ جا کر کسی کی بیوی بنے گی، اور اگر آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی کا حق کھایا، آپ کی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، کس منہ سے آپ اپنے داماد سے اپنی بیٹی کا حق لیں گے؟ آج بھی آپ تو کسی سسر کے داماد بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کی بیٹی کا حق کھا رہے ہیں۔ اگر بیوی کی کڑوی کسری باتوں پر غصہ آ جائے تو نرمی کر جانا، کیوں؟ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ لڑائی جھگڑا کرنے میں اسے لفظ چننے کا انتخاب نہیں آتا ہے، وہ ادھر کا لفظ ادھر اور ادھر کا لفظ ادھر بول دیتی ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ اس کی پرورش زیورات کے اندر ہوئی ہے، وہ لڑائی جھگڑوں میں لفظ چننے کا انتخاب نہیں رکھتی ہے۔ اگر شریعت کی حدود میں رہ کر آپ اپنی بیوی کو نرمی دیں گے تو رب تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر آپ کے اوپر نرمی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ جس طرح گھروں کے اندر ماں باپ موجود ہیں، کمزور ہیں، برے ہو چکے ہیں، آزاد جواب دے چکے ہیں، باہر جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، صلاحیت باقی نہیں رہی، ترزق کمزور ہے، ترزق بضعفائکم، ان کمزور ماں باپ کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھروں کے اندر ڈسیبل قسم کے لوگ رہتے ہیں، اپاہج ہینڈی کیپ لوگ رہتے ہیں، لولے لنگڑے رہتے ہیں، مجنون قسم کے لوگ رہتے ہیں، جن کا دماغی سنتولن باقی نہیں رہا، وہ آپ کے گھروں کے اندر رہتے ہیں، باہر جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کمزور ہیں، ترزق بضعفائکم، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر آپ کی طلاق لے کر آئی ہوئی آپ کی بیٹی گھر کے اندر آپ عدت گزار رہی ہے، آپ کی بہن طلاق لے کر آئی ہوئی ہے یا اس کا شوہر وفات پا چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر عدت گزار رہی ہے، باہر جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتی، معاشرہ اسے بدنام کر چکا ہے، اس کے چرچا کر چکا ہے، وہ باہر جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتی، ترزق بضعفائکم، کمزور ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی ان کے اندر استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، وہ باہر جا کر جاب کرے، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، باہر جا کر کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، ترزق بضعفائکم، کمزور ہے، ان کمزور بچوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کی بیویاں بھی کمزور ہے، وجہ یہ ہے آپ کی فرمانبرداری کرتی ہے، آپ کی ساری چیزیں تیار کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں بجا لاتی ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ باہر جا کر کمائے، کمزور ہے، ترزق بضعفائکم، ان کمزور بیویوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور آپ کے مار کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، میں تو کہتا ہوں وہ مرد نہیں، وہ تو داڑھی اور مچھوں والی عورت ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے، وہ نوکرانی بن کر نہیں آئی، آپ کے والدین کی خدمت کرے اسے سلام ہے، ہم ڈنڈا اٹھا کر مجبور نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا قانون ہے، شریعت کا ضابطہ ہے، اپنی بات میں نہیں کہتا ہوں۔ پڑوسی ملک کا یہ واقعہ ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بجلی کے تاروں سے پیٹا، پتا چلا کہ اس کی بیوی نے شوہر کے باپ یعنی کہ اپنے سسر کی جوتی پالش کر کے نہیں دی تھی، تو شوہر نے بیوی کو بجلی کے تاروں سے پیٹا۔ ارے تو اپنے ماں باپ کی اولاد ہے، تجھ سے اپنے باپ کی جوتی پالش نہیں ہوتی، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اگر تجھ میں جرأت ہے تو محلے کے کسی نوجوان آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تو دیکھ، وہ تجھے دن میں ستارے تو کیا رات میں تجھے سورج ہی دکھائے گا۔ ہم دوسروں کی بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ ارے ہم مرد ہیں، ہمیں محبت دینی چاہیے، ہمارے پاس محبت کے الفاظ کا سمندر ہونا چاہیے، ہم محبت تو دیں، ہم کو جواب میں محبت ملے گی، اور یہ تب ہوگا جب ہم گرل فرینڈ والی یاری چھوڑیں گے اور وائف فرینڈ والی یاری بنائیں گے۔ جو محبت کا میسج ہم کسی غیر ہم لڑکی کو بیچ رہے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہی محبت کا میسج اگر ہم اپنی بیوی کو بھیجیں گے اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ہم مرد ہیں، ہمیں محبت دینی چاہیے۔
اور جب ہم اپنی بیویوں کو محبت دیں گے آپ کو جواب میں محبت ملے گی. میرے بھائیوں آپ کی اشاروں کے اوپر کام کرنے والی بن جائیں گی, آپ کی مطیع فرما بردار ہو جائے گی. اور جب بیوی کی جانب سے شوہر کو پورا سپورٹ ملتا ہے تو پھر مرد باہر پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہارے سامنے مثال پیش کروں. اٹھائیے بخاری پہلا ہی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی اسلمت اولا فی الاسلام. اس دھرتی پر سب سے پہلی مسلمان خاتون صحابیہ عورت, رسول اللہ کے بستر کی عزت, حضور کی حرم, حضور کی ناموس, میری اور آپ کی اسلامی اما جان حضرت خدیجہ کا کام کیا تھا؟ پہلی بار وحی کا فرشتہ وحی لے کر آیا تھا, اقرأ باسم ربک الذی خلق. حضور پریشان ہو چکے تھے, غمگین ہو گئے تھے, گھر کے اندر داخل ہوئے, دیکھا حضرت خدیجہ نے کہ میرا محبوب پریشان ہو چکا ہے. حضرت خدیجہ نے غم نہیں کیا بلکہ تسلی کے الفاظ کہے, اور حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک ابدا انک لا تصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, میں آپ کے لیل و نہار سے واقف ہوں, آپ کے رات اور دن کو جانتی ہوں, آپ کی ترتیب اور آپ کے لیونگ اسٹائل کو جانتی ہوں. اللہ آپ جیسی صفات والے بندے کو ضائع نہیں کرے گا. میرے پاک پیغمبر میں نے دیکھا ہے آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو مہمانوں کا اکرام بجا لاتے ہیں, جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں, جو نہیں کماتا اللہ کے پیغمبر آپ کما کر دیتے ہیں, اور حق والوں کو حق دلا کر رہتے ہیں. اللہ ان جیسی صفات والے کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد پھر میرے محبوب کو وہ تسلی ہوئی کہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے, اور ایسے ڈٹے کہ جب مکہ کے کافر نے آ کر کہا ابو طالب سے, ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دو دین کی دعوت دینا چھوڑ دے, اسے خوبصورت لڑکی چاہیے تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے قدموں میں ڈیر کر دیں گے, اگر اسے دولت چاہیے اپنی تجوریوں کا منہ کھول دیں گے, اگر اسے سلطنت چاہیے وہ ہمارا بادشاہ بنے گا, دین کی دعوت دینا چھوڑ دے. لیکن میرے پاک پیغمبر کو گھر کی طرف سے تسلی, اللہ کی طرف سے تسلی, بیوی کی جانب سے تسلی. میرے پاک پیغمبر نے جیسا ابو طالب کو جواب دیتے ہوئے فرمایا یا عمی لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. چچا جان یہ مکہ کے کافر اور مکہ کے مشرک مجھے لالچ دیتے ہیں دنیا کی حکومت کا اور دنیا کی عورتوں کا اور دنیا کے پیسوں کا. یہ دنیا کی بات تو چھوڑو, اگر یہ آسمان سے سورج اٹھا کر میرے دائیں ہاتھ کے اندر رکھ دے, چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ کے اندر رکھ دے, اور مجھے یہ کہے کہ دین کی دعوت کو دینا چھوڑ دے, میں آسمان کے سورج کی آفر اور آسمان کے چاند کے آفر کو ٹکرا دوں گا, لیکن دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا. جب مرد کو بیوی کی جانب سے تسلی ملتی ہے تو پھر مرد پوری دنیا کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے آپ مرد ہیں اور آپ کے اوپر حق ہے, آپ اپنی بیوی کو عزت دیں اور محبت دیں. اور معاشرے کے اندر جہاں پر دوسری حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین کا جیسا حق ہے ایسا حق کسی جگہ پر بیان نہیں کیا گیا. قرآن کریم میں ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكُمْ, ایک میرا شکر ادا کرو اور ایک والدین کا شکر ادا کرو. خوش قسمت ہے وہ بیٹا اور بیٹی جس کے ماں باپ ابھی گھروں کے اندر زندہ ہے. آپ کے گھروں کے اندر جنت موجود ہے, ورنہ ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں انہیں ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر والدین موجود ہیں. ایسے بندے بھی اپنے والدین کے حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم نہیں جانتے اس بات کو؟ اپنی زبان کی طاقت چلاتے ہیں. جس ماں اور باپ نے آپ کی زبان کے ایک بول پر محلے کے اندر مٹھائیاں بانٹی تھی,
جب آپ نے پہلا قدم زمین کے اوپر رکھا تھا، آپ کی ماں اور آپ کے باپ نے ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر خوشی کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو آج ہمارا بچہ چلنے کا قابل ہو گیا، آج ہمارا بچہ بولنے کا قابل ہو گیا۔ جب تو ایک مرتبہ ایک لفظ کو بولتا تھا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا بولتا تھا، آپ کے والدین اس لفظ کو بار بار بولا کرتے تھے، میرا بچہ گلاس کو یوں کہتا ہے، میرا بچہ ٹیبل کو یوں کہتا ہے، میرا بچہ کرسی کو یوں کہتا ہے۔ لیکن آج اسی زبان کے اندر طاقت آ گئی، اسی چرب زبانی کو سب سے پہلے آپ نے اپنے والدین کے اوپر استعمال کیا۔ کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، کل گرفت ہوگی قیامت کے دن۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اور صرف حق نہیں، حق ادا کرنے کی بات نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا سیکھو۔ قبح کی بات نہیں کی، قبح کا معنی ہوتا ہے نافرمانی۔ مثال کے طور پر سیلری آئے، یہ لے لو، یہ نافرمانی ہے، اور احسان فرما کہ حق نہیں بنتا پھر بھی دو، اما جان ابا جان یہ میری سیلری ہے، آپ جو چاہیں آپ رکھ لیں، یہ احسان ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو جوانی میں ڈانٹے تو وہ ڈانٹتے نہیں ہیں، وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد کبھی بدل تو نہیں گیا۔ یہ افسر و دفتر میں بیٹھ کر کسی اور کے لیے افسر ہوگا، ماں باپ تیرے لیے ماں باپ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے، اور آپ کی جنت کا دروازہ آپ کا باپ ہے۔ تو میں نے بات چلائی تھی معاشرے کے اوپر سے، سب سے پہلے میں نے کہا کہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اور دوسرے نمبر پر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور لڑائی وغیرہ جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اور تیسرے نمبر پر والدین کے متعلق آپ کے سامنے باتیں عرض کی۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔